میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک ہے، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج ہم بھی ایک نیک بندے کا تذکرہ کریں گے۔ میرا اور دیگر بے شمار اسلامی بھائیوں کا حسن ظن ہے کہ مدنی انعامات کے تاجدار محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری نیک اور پرہیزگار اسلامی بھائی تھے اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گویا دلوں پر ایک قبضہ کیا، ہمارے دلوں میں اترے، جبکہ بڑے بڑے بادشاہ دلوں میں نہیں اترتے۔ ان کی لوگ خوشامد کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن عارضی طور پر اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ جیسے دعوت اسلامی میں ہمارے مرحوم نگران شورا بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، آج بھی صحیح بھائی یاد کرتے ہیں، بڑا یاد کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، ایصال ثواب ہوتا ہے، ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری جو کہ رکن شورا بھی تھے، ان کو بھی خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اب یہ حاجی زمزم بھی ان کے پہلو میں آرام فرما ہوئے ہیں، انہیں بھی بہت خیر کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم بھی ان کا ذکر خیر کر کے کچھ اپنے ایمانوں کو جلا بخشیں۔ تو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن مرکزی مجلس شورا مدنی انعامات کے تاجدار محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری 10 ستمبر 1965 بمطابق 14 جمادی الاولیٰ 1385 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 6 رجب المرجب 1405 ہجری یعنی 1985 میں 20 یا 21 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متعارف ہوئے اور غوث پاک کے مریدوں میں اپنا نام شامل کیا۔ پھر 5 سال بعد کم و بیش 1409 سینہ ہجری بمطابق 1989 میں دعوت اسلامی سے باقاعدہ وابستہ ہو گئے اور اس مدنی تحریک کا مدنی کام کرنا شروع کیا۔ ان کا اصل نام جاوید تھا، جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جاوید من ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنا کس نے؟ ان کا نام میں نے محمد رکھا اور پکارنے والا نام زمزم رضا کر دیا۔ الحمدللہ یہ ترقی کرتے کرتے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بن گئے اور سال ہا سال مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں۔ بیچارے معدے کے مرض میں مبتلا ہوئے اور طویل علالت کے بعد تقریباً 47 سال کی عمر میں 21 ذی قعدۃ الحرام 1433 ہجری بمطابق 8 اکتوبر 2012 کو پیر اور منگل کی درمیانی شب کم و بیش 11:40 پر انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کا انتقال پیٹ کی بیماری میں ہوا، اور پیٹ کی بیماری میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو حدیثوں میں شہید قرار دیا گیا ہے۔ غلام زادہ عطار حاجی عبید رضا نے سگے مدینہ عفیانوں کو کچھ یوں بتایا، حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے وصال سے کم و بیش 3 ہفتے قبل 14 ستمبر 2012 کی رات میں نے خواب میں ایک منظر کچھ یوں دیکھا کہ مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری تیزی سے کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے بے تکلفی والے انداز میں پوچھا، حاجی مشتاق آپ اتنی جلدی کہاں چلے؟ فرمایا زمزم بھائی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں۔ غلام زادے نے بتایا، میں نے جو ہی نگاہ اٹھائی میری نظر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی، جو کہ حاجی مشتاق کے ساتھ ہی جلوہ فرما تھے۔ ایک دم میرے ہونٹ بند ہو گئے، مجھ سے کچھ بھی عرض نہ کیا جا سکا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے اور حاجی مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ اسی خواب کے دوسرے منظر میں حاجی مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری پھر مجھے نظر آئے، مگر اس مرتبہ وہ تنہا تھے۔ خوش ہو کر فرمانے لگے، مبارک ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے زمزم سے ملاقات فرمائی۔
ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ مرحوم حاجی زمزم رضا کے غسل کی تیاری تھی، میں بھی حاضر ہو گیا۔ میں مرحوم کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، اتنے میں بائیں لیفٹ آئی، بائیں آنکھ میں معمولی سی حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے چہرے کی طرف جھک کر دیکھا تو ان کی آنکھ کا کچھ حصہ کھل چکا تھا اور آنسو چمک رہے تھے۔ میں بدستور کھڑا ہو گیا تو آنکھ بند ہو گئی۔ میری بائیں طرف نگران شورا کھڑے تھے، ان سے تذکرہ کیا تو وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ میری دائیں طرف الحاج مفتی فضیل رضا مد ذلہ کھڑے تھے، ان کی توجہ دلائی تو وہ بھی متوجہ ہوئے۔ نگران شورا نے مجھے حکم دیا کہ تم پھر چہرے کی طرف جھکو۔ میں نے تعمیل ارشاد کیا۔ اب کی بار پہلے سے زیادہ آنکھ کھلی اور پتلی بھی نظر آنے لگی اور آنسو بھی نکل آئے۔ یہ منظر مفتی صاحب سمیت کئی حاضرین نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ باپا یہ منظر ہم دکھا بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ ان کی جو بائیں طرف کی جو آنکھ ہے یہ آپ کو کھلی نظر آئے گی۔ یہ جب کھلی تو ہم نے لے لی اور آپ کو اس کی کونے سے آنسو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ یعنی جب باپا کھڑے تھے تو اس وقت آنکھیں بند تھیں، جب باپا جھکے تو یہ آنکھ اتنی کھلی جتنی آپ دیکھ رہے ہیں، اندر میں پتلی بھی آپ کو ہلکی ہلکی سی نظر آ رہی ہوگی۔ پتلی واضح نظر آ رہی ہے، پتلی واضح نظر آ رہی ہے، بالکل واضح۔ اور پھر یہ کہ یہ باپا پھر کھڑے ہوئے جیسے عموماً، تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھ بند ہو گئی تھی۔ پھر میں نے باپا کو عرض کی باپا دوبارہ آپ نیچے کی طرف جائیں اور ان کے سامنے آئیں۔ پھر نیچے کی طرف گئے تو پھر یہ پہلے سے قدرے زیادہ کھلی، جو آپ کیمرے میں اس وقت آپ اس کو جو محفوظ کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ کونے سے ان کے آنسو پھر چمکنے شروع ہوئے۔ اور یہ الحمدللہ عز و جل وہاں موجود کئی اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا اور ہر کوئی اس کی اپنے طور پر غور کر سکتا ہے۔ حاجی زمزم مرحوم کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ میرے بیٹے کی بہت کوشش ہوتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، اور صحیح بات ہے کہ میں ان کی صحبت پسند کرتا تھا، اس کا نتیجہ ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں لاکھ مسلمان سن رہے ہیں اور کتنے اصالے ثواب ہو رہے ہیں۔ اتفاق سے جب یہ خبر آئی ہم کو تو ہاتھوں ہاتھ جب میں نے عرض کیا کہ زمزم فیضان زمزم مسجد بنانے کی میری خواہش ہے، کوئی بنا دے، تو 65 مسجدوں کے اہداف مل گئے۔ آپ بتائیے کوئی بادشاہ مر کے آزما لے، کوئی صدر مر کے آزما لے، کوئی وزیر اعظم مر کے آزما لے کہ اس کے لیے کوئی مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں کوئی اینٹ بھی لگاتا ہے جا کر۔ سوچ ہی کہاں ہے لوگوں کی اتنی ثواب جاریہ کی، صالح ثواب کی۔ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اتنی مسجدیں بن رہی۔ مدنی انعامات کے تعلق سے حاجی زمزم کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور حاجی زمزم میں جب یہ مدنی انعامات پر ہاتھ رکھا نا، دنیا میں کہاں سے کہاں نکل گئے مدنی انعامات، اور آج الحمدللہ تنظیمی طور پر مدنی انعامات ہمارے مدنی کاموں کا بہت اہم حصہ بن چکے۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے مدنی انعامات کے حاجی زمزم رضا تاجدار ہے۔ انہوں نے مدنی انعامات بہت پھیلائے کہ غلام زادے کے بیان کا کچھ خلاصہ یوں ہے۔ میں نے مرحوم حاجی زمزم رضا کو بعد وفات 2 سے 3 بار اس حالت میں خواب کے اندر دیکھا کہ داڑھی مبارک کے اکثر بال کالے ہیں اور کہیں کہیں ہلکی ہلکی لال مہندی لگی ہے۔ انہوں نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سبز امامے کا تاج سر پر سجا رکھا ہے، اور فرما رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں بہت خوش ہوں۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، کیوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ اس وقت میں یہ کہوں گا کہ اس وقت زمزم رضا عطاری محبوب عطار تمام دعوت اسلامی والوں کے لیے جو امیل سنت کی تربیت لیتے ہیں، ان کا درس و بیان سنتے ہیں، ان کی جو بھی سوچ ہے وہ لیتے ہیں، ان تمام لینے والوں کے لیے اس وقت حاجی زمزم رضا عطاری محبوب عطار یہ ایک رول ماڈل ہیں۔ یہ چاہتا ہوں کہ کوئی باقاعدہ مزار بنے، گنبد بنے، اب 3 اس میں ہمارے بزرگ سو گئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزارات ہوں، آباد ہوں۔ یہ سنیوں کے شعائر ہیں، اور پھر یہ کہ مجھے ان کے ایام بھی منانے۔ اب سب کے عرس ہوتے ہیں، میرے بچوں کے یار آپ لوگ کچھ عرس وغیرہ نہیں کرو گے؟
بھلے عرس نام نہیں بھی دیتے تو کوئی بات نہیں، یوم کا نام دے دو، یوم مشتاق، یوم مفتی دعوت اسلامی اور یوم حاجی زمزم، پاس مضبوط۔ اب ان کے لیے کرنا ہوگا آپ کو ان کی تاریخ پر۔ اب سب سے پہلے تو حاجی فاروق کی باری آئے گی، مفتی دعوت اسلامی، تو 18 محرم الحرام کو انشاءاللہ عز و جل یوم مفتی دعوت اسلامی منایا جائے گا۔ اس میں انشاءاللہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ عرس کیسے کرتے ہیں۔ عصر کی نماز وہاں آپ کو پڑھنی ہے، فیضان مدینہ صحرائے مدینہ میں۔ انشاءاللہ عصر کے بعد قرآن خوانی ہوگی، مغرب کے بعد انشاءاللہ عز و جل مغرب کے بعد سے اجتماع ذکر و نعت اور بیانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر وقت مناسب پر عشاء کی نماز پڑھ کر لنگر بھی کھلائیں گے نا، یہ بھی تو سنیوں کا حصہ ہے نا، تو یہ انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی 18 محرم کی تیاری کریں، اور اس یوم مفتی دعوت اسلامی میں آنے والے یہ ذہن میں رکھ رہے ہمیں قافلے والے، وہاں سے ہاتھوں ہاتھ پھر ایصال ثواب کے لیے قافلے بھی سفر کروانے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی